بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ پیغام خدا ارشاد محمد فرمان نہ بدلا جائے گا۔ پیغام خدا ارشاد محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی قرآن کریم کی، اس کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ایک دو دن سے یوٹیوب پر، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر یہ بات آ رہی ہے کہ ایک ظالم وسیم رضوی کے نام سے اس نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں جو ہیں ان کو نکلوا دیا جائے، اور باقاعدہ اس نے سپریم کورٹ کے اندر عرضی داخل کی نکلوانے کے لیے۔ تو بات جو کہنی ہے آپ لوگوں سے یہ کہنی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی گندا ناپاک کیڑا، ایک غلیظ نالی کا کیڑا پیدا ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہر دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر بھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر بھی، اور آج کے اس نئے زمانے کے اندر بھی۔ میرے بھائیو، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، میرے بھائیوں، کم سے کم اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہ وسیم رضوی اپنے آگے رضوی تو لگاتا ہے، لیکن اصل جو ہے یہ شیعوں سے تعلق رکھتا ہے، اور شیعوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصل قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف شدہ ہے۔ یہ قرآن کریم اصل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر 40 پارے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 10 پارے تو بکری کھا گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ من گھڑت باتیں آئی ہیں، اللہ رحم فرمائے، نعوذ باللہ۔ اور یہ ظالم خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصلی وہ تھا جس کے اندر 70,000 آیتیں تھیں۔ بہت سی کتابوں کے اندر ہم نے لکھا ہوا دیکھا اور پڑھا بھی
میرے بھائیو تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا تو عقیدہ ہی خراب ہے، اور جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی، کوئی قدر نہیں ہوا کرتی، کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ بھڑوا، یہ انسان نہیں بلکہ ایک انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ یہ اپنے آپ کو وسیم رضوی کہتا ہے، یہ ایک خنزیر کی اولاد سے پیدا ہے، ایک کتے کو بھی شرم آ جاتی ہے، بلکہ اگر یہ انسان ہوتا تو یہ سوچتا کہ مذہب اسلام کے اندر ایسا قرآن کریم ہی ہے جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، جو آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے، جو انسانیت کو بتاتا ہے۔ اس نے صرف انسان کی زبان پر، میرے بھائیو، انسان پر آنچ نہیں اٹھائی، بلکہ اس نے اس چیز پر آنچ اٹھائی ہے، اس چیز پر اس نے اپنی زبان کو کھولا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ اس نے نکالے ہیں کہ قرآن کریم جہاد کی آیتیں جو ہیں اس کے اندر، یہ قرآن کریم آپس میں آتنک بادی پھیلاتا ہے، یہ آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بالکل یہ جھوٹا مکار آج کے ابلیس، آج کا ابو جہل ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر بھی بہت سے کافر اور میرے بھائیوں ظالموں نے یہ کہا تھا یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ظالم لوگ قرآن کریم کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہ ہوئی، ان کی کوئی قدر اور قیمت نہ ہوئی، اور جس آدمی نے قرآن کریم کی توہین کی، قرآن کریم کی بے عزتی کی، وہ اس دنیا کے اندر کبھی بھی سلامت نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے ناروے کے اندر ایک ظالم نے قرآن کریم پر لات ماری تھی، اس کا حشر کتنا برا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ظالموں کو ہمیشہ ہلاک فرما دیا ہے اور برباد کر دیا ہے۔ یہ ظالم کبھی بھی زبانیں کھولیں، ان کی ظالموں کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی لگام لگائیں گے۔ اور میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ ایسے ظالموں کے بارے میں، میرے بھائیوں، ایسے ظالموں کے بارے میں زبان کو اچھی طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے ظالموں کو کتے اور خبیث کی اولاد میں شامل کیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، انسانیت کے نام پر بھی دبا ہیں۔ انسان تو وہ ہے جو انسان امن کی تعلیم سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میرے بھائیوں پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنما بن کر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ ہم نے کائنات کے نبی کو بھیجا اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی ویسی بات نہیں، بلکہ قرآن کریم ہے، اور جتنے بھی ظالموں نے قرآن کریم کے بارے میں زبان کھولی ہے وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے سلب ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور انشاءاللہ یہ ظالم بھی یہاں سے میرے بھائیوں اس زمین کے اندر ضرور دھسے گا۔ اللہ بس عمل کی توفیق دے دے، عمل کرنے والا بنا دے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچئے تو صحیح، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری امت، میں نے آپ کے سامنے دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ تو تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ نے دین کو مکمل نہیں کیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا، پورا حق ادا کر دیا۔ اور فرمایا تھا، آخر میں دو باتیں ارشاد فرمائی اس دنیا سے جاتے جاتے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس خطبے کے اندر فرمایا تھا، صحابہ میں آپ کے درمیان میں ایک کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری نبی کی پیروی، صحابہ کی پیروی، صحابہ کی اتباع، اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی تم راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، صحابہ کی پیروی کو چھوڑ دیا، تو برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ ظالم وسیم رضوی، اس نے ابھی پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کی تھی، پھر اس نے تمام صحابہ جو خلیفۃ المؤمنین ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے زبان کو کھولا۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو اس کو ہدایت دے دے ظالم کو، ورنہ اس کو نیست و نابود کر دے،
اس زمین کے اندر دھسا دے اور اس زبان کو اس کی کاٹ دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، قرآن کریم سے آراستہ و پیراستہ ہونے والا بنائے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔